لیکن جھگڑا صاحب یہ علی امین گنڈاپور کی نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. آر یو لوکنگ ایٹ لوزنگ اے چیف منسٹر؟ کیا آپ کا چیف منسٹر جا بھی سکتا ہے اس کیس میں؟ کاشف یہ بھی قابل مذمت ہے آنیسٹلی. دیکھیں 2-3 دن میری مس انڈرسٹینڈنگ میڈیا پہ جو ہے وہ علی امین خان کے ساتھ چلی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں الیکشن کمیشن کو پورے پاکستان سے جو ہے وہ اتنی ایویڈنس کے ساتھ کمپلینٹس آ رہی ہیں، مطلب اتنی شاکنگ کمپلینٹس ہیں کہ آپ ہر روز اپنے شو پہ مذاق جو ہے وہ اڑا رہے ہیں الیکشن ریزلٹس کا. کل میں منصور کا ویلاگ دیکھ رہا تھا نواز شریف کے سیٹ پہ، وہ جو ایک فارم 45 نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کو وہ خود کچھ نہیں نظر آ رہا. ابھی علی امین خان کی جو ہے وہ اہلیت جو ہے وہ نظر آ گئی، وہ قابل سماعت بھی ہو گئی. لوگ کیا سر ویسے پتا ہے الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس درخواستیں ہوتی ہیں بہت ساری. لیٹس بی آنسٹ یار، وہ بیچارہ ایک آدمی 4-5 لوگ ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. وہ ساری جو درخواستیں نا وہ اس طرح کر کے آپس میں درمیان میں مکس کر دیتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے بیچ میں سے ایک نکالتے ہیں، وہ ہر دفعہ آپ کی نکل آتی ہے. بیچارے کیا کریں؟ دیکھیں پرابلم سمجھیں ان کی. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیئر پرابلم سر. اور 2-3 دفعہ ان کی درخواست انہوں نے واپس بھی رکھی ہے کہ شاید اگلی دفعہ نہ نکلے، پر وہ پھر نکل آتی. کیا کریں یار؟ وہ کیا وہی بات ٹھیک ہے، وہ کئی دفعہ درخواست واپس بھی ڈال دیتے ہیں. یار گنڈاپور وزیر اعلیٰ بن کے نہ کریے گا، لیکن وہ پھر دوبارہ نکالتے ہیں، وہی نکل آتی ہے. سر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ اس میں ایک بات ممکن ہے کہ کوئی شرارتی ایسا ہو جو اس میں صرف ایک ہی درخواست تو سارے میز پہ رکھ دیتا ہو، وہ بار بار نکل آتی ہو. یہ شرارت بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے سر کہ مسلم لیگ نون کی کسی ایک جگہ رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کی ایک جگہ رکھتے ہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کو گھماتے ہوں اور ہر دفعہ لا کے کھڑے کر دیتے ہوں پی ٹی آئی کی درخواستوں کے سامنے. کا سر ان میں سے جو درخواست آپ اٹھائیں گے وہ ٹیک اپ ہو جائے گی اور وہ پی ٹی آئی کی نکل آتی ہے ہمیشہ. جی گنڈاپور سر، آپ معافی چاہتا ہوں. جھگڑا صاحب جی میں صرف یہی کہہ رہا ہوں، تو پرسیپشن کیا جائے گی؟ پرسیپشن یہی جائے گی کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیوریج جو ہے وہ رکھنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ یہاں پہ ہم آپ پہ کیس کر دیں گے، آپ حکومت جو ہے وہ ہمارے مرضی کے مطابق کریں. یہ پورے سسٹم کے لیے جتنا نقصان دہ ہے. علی خان ابھی چیف منسٹر ہیں، پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں، ہماری حکومت ہے، یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر ان پہ کوئی اعتراض تھا تو ان پہ 9 مئی کے کیسز تھے تو اس وقت اٹھا دیے جاتے نا، اور اس وقت جو ہے وہ کلوز کر دیا جاتا. یہ تو جو میلفائڈ ہے یا جو بدنیتی ہے وہ اتنی صاف ظاہر کر رہا ہے کہ مطلب اس کے بعد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ہمارے سسٹم پہ، ہماری گورننس پہ بالکل یقین جو ہے وہ ختم ہو جائے. ویسے جو قاسم سوری صاحب نے کیا تھا اس طرح کا اگر وہ بچ جاتا اور ہو جاتا اور نکل جاتا تو اس طرح کا کام کیا جا سکتا تھا. دیکھیں فارم 47 بنیادی طور پر وہی ہے جو نو کانفیڈنس کے دوران قاسم سوری صاحب نے کیا تھا کہ فارم 45 کچھ اور کہہ رہا ہے، 47 آپ نے جاری کر دیا. وہاں پر نو کانفیڈنس آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں، آپ نے کہا جناب ہم جیت گئے کیونکہ، اور اسی وجہ سے اس وقت کہتے تھے اس طرح دے کام نہ کرو کل جا کے متھے لگن گے. بٹ علی امین گنڈاپور کی جو بات کر رہے ہیں وہ یو آلسو سی پرابلم. آپ کو ٹربل نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بس صرف تلوار سر پہ رکھی رکھیں گے، کچھ کریں گے نہیں؟ جو ریسنٹ ہمارا پاسٹ ہے اور جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا اس میں کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے کہا جائے کہ جناب یہ نائل ہو گئے، لیکن آئی ڈونٹ سی کہ ٹربل کے وہ ان کو اتار دیا جائے گا اور وہ بہت بڑی ٹربل ہے. اصل ٹربل یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو اتار دیا جاتا ہے اس طرح کر کے، پھر آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ نے کے پی کے ہائی کورٹ کا ریمارک سنے تھے کہ ہمارے چیف منسٹر کو یہ اریسٹ کرنے آنا چاہتے ہیں. جب پنجاب کی پولیس نے اریسٹ کرنا تھا تو انہوں نے کہا تھا آئی جی کو پیغام بھیجیں گے، ہمارے صوبے کا چیف منسٹر ہے. یہ ہائی کورٹ سے پیغام بھیجا گیا تھا which is very serious message. نہیں، دوسری بات یہ کہ 2/3 اکثریت وہ لے کے آئے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی عوام یہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لے گی؟ آپ نے دیکھ لیا نا کہ اس عوام نے اپنی دوستی نبھا دی ہے جن کے ساتھ نبھانی تھی. اب آپ ان کی دوسرا جو چیز مشہور ہے اس کے اوپر آپ نہ جائیں، دوستی تک رہنے دیں، آپ سسٹم کو چلنے دیں. یہ قطن جو ہے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس طرح گلگت بلتستان میں خالد خورشید کو فارغ کر دیا، وہاں پہ بھی آپ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا. آپ نے آزاد کشمیر میں حکومت گرا دی. آپ کی وفاق میں حکومت آئی تھی، آپ وفاق میں رہتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وفاق بھی رہے، پنجاب بھی رہے اور خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی مرضی کا وزیر اعلیٰ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا. اثر یہ فیصلے ساروں کو کرنے پڑیں گے. جی جو بھی آتا ہے جب کشمیر کا وزیر اثر یہ دیکھ لیں انسیڈنٹلی گنڈاپور صاحب وزیر تھے اس وقت. جی
اور انہیں گئے اور ایک الیکشن جیتا اور نکالا. کس طرح ہوتا ہے یہ سب ساری دنیا جانتی ہے. جو نہیں ہونا وہاں کے چاہیے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. یہ ساروں کو آئی ہوپ ویو لرنڈ آور لیسنز. I hope کہ جڑے 40 سال دے ساڈے حریت پسند تھے وہ سارے کے سارے ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. ہم کیا لیسن سیکھنا ہے کسی نے یار. یہ ایک بڑی ہماری انفارچونیٹ بات ہے. یہ روہیل اصغر صاحب نے کہا رانجھا صاحب کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. آپ اتفاق کرتے ہو ان سے؟ دیکھیے کاشف بھائی, جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اور جس طریقے سے پچھلی ایک عدم اعتماد بہت پہلے کامیاب ہوئی تھی, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ تسلسل چلتے رہے, یا وزیر اعظم کے خلاف عدالتی فیصلے آئے تو نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے اور وہ اپنی جگہ ان کو چھوڑنی پڑی, اور پھر نیا وزیر اعظم آیا. تو اس دفعہ ایک عدم اعتماد کا ماحول بنا اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں کاشف صاحب کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ممکن ہو سکتی ہے. کسی بھی سیاسی کتنا ٹائم دے رہے ہیں ہمیشہ حکومت کو؟ چلیں گیو می دس ون. آپ یو بین اے پولیٹیشین. دیکھیں میرا یہ رائے ہے, میری یہ خواہش ہے, میری یہ دعا بھی ہے اور میری یہ کوشش بھی رہے گی کہ یہ حکومت اپنا عرصہ پورا کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے وہ تو آرٹ آف پاسبل ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو جو بڑا کیئرفل, ہماری حکومت کو بھی ہمیں بھی اپنے معاملات کو لے کے چلنا پڑے گا, رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی. عوام میں مہنگائی اور اس طرح کے ایسے بڑے مسائل ہیں جن مسائل کا حل کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑے گی. چھوٹی سی بھی جو سپیس ہے, چھوٹی سی بھی جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی ایک مسٹیک جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے اس کو بھی پیدا کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت معاشی طور پہ, اور یہی سچویشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی جو مسائل ہیں عوام کے, اور سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے, اس کو ایڈریس کرنا اور پھر اس طریقے سے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو اگر ریلیف پروگرام کی طرف لے کے جانا, تو یہ سارے کا سارے بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے اور ہم تیار بھی ہیں, اور آپ بھی پاکستان کی سیاست کی ہر اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ایک الٹی پڑ سکتی ہے. بات ٹھیک ہے, کوئی کب مائنڈ کر جائے, کوئی کب کیا کب ہو جائے پاکستانی پالیٹکس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. لیکن جھگڑا صاحب, عید کے بعد کا کیا پروگرام ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیے اتنی انسرٹن پوزیشن ہے. ایک چیز تو کلیئر ہے کہ نمبر 1 عمران خان کے ریلیز اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل قیدی ہیں, اور اس میں جو ہے ابھی تک دیکھیں وہ جو ملٹری کورٹس کا کیس ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ جو لاہور میں قیدی ہے ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا, صنم جاوید, کم از کم 4 خواتین ابھی بھی لاہور جیل میں, کنوکشن ان کی کوئی نہیں ہوئی. دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے کہ سال سال آپ جو ہے وہ آپ کو بیل نہیں ملتی, آپ کی کنوکشن نہیں ہوتی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اگر حکومت کوئی بھی سٹیپ ریکنسیلیشن کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو عمران خان سے ملاقات بند کرنے کے بجائے عمران خان کی جو یہ بیل پٹیشنز ہیں یا جو ابھی ان کی اپیلز ہیں ان کو فری فیئر, اور چلے نواز شریف کے جو ان کو جو جسٹس ملا تھا اس سے آدھے سپیڈ پہ بھی مل جائے نا, تو 2 دن بھی یہ کیس نہیں کھڑے ہوں گے.